آخر کیوں ایک بادشاہ نے اپنے ہی ریاست کے ایک مشہور ترین انجینئر کے ہاتھ کٹوا دینے کا حکم دیا، اور جب وہ انجینئر اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے کر پہنچا تو قاضی نے کیا سزا بادشاہ کو سنائی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں مسجد کا ایک نقشہ بنایا۔ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ آخرکار مسجد تیار ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار مسجد تھی۔ بادشاہ اگلی صبح مسجد دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ہر طرف سے مسجد کو دیکھا، مگر بادشاہ کو یہ عمارت متعلق پسند نہ آئی۔ اس نے حکم دیا کہ انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بس حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ وہ سید قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو انجینئر کو کھڑے پایا۔ اس کے ایک ہاتھ سے خون کی سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے قاضی کا حکم سنا تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ یکدم انجینئر بولا، میں نے اپنا انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو بغیر کسی دباؤ کے بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا۔ یہ تھا اسلام میں انصاف کا معیار، جس کے لیے عظیم الشان عمارتیں ضروری نہیں، ایک شہر کے لیے بس ایک قاضی ہی کافی تھا۔ نہ کسی وکیل کی ضرورت اور نہ ہی یہ دیکھا جاتا کہ مجرم کون ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو ایک ہی کٹڑے میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ انصاف بھی فوری ملتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس ستون میں دراریں پڑنا شروع ہوئیں تو اسلامک سپر پاور کی عمارت بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بالآخر ایسا وقت آ گیا کہ اسلامک سپر پاور کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قومیں اتنی بے انصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتیں۔ ہم میں ایمان تو ہے، لیکن ہماری حکومتیں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں بالکل ناکامیاب ہیں۔